بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. معزز مشاهدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی نشست میں آپ نے سیرت کے حوالے سے کچھ پہلو کچھ فضائل آپ نے سنے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے روبرو کسی بھی چیز کی جو اہمیت ہوتی ہے جب تک اس کے مد مقابل کی جو چیز ہوتی ہے اس چیز کو آپ نہیں جانو گے تو اس چیز کی حقیقت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. توحید کی اہمیت انسان کو اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک شرک کی قباحتیں، شرک کی غلاظتیں، شرک و کفر کے نتیجے میں ہونے والے گناہ اور رب کی ناراضگی اور اس سے متعلق آپ کی معلومات نہیں ہوں گی. اس وقت تک توحید کی اہمیت آپ سمجھ نہیں پاؤ گے. اسی طرح سنت کا جو مقام ہے اس وقت تک ہمیں سمجھ میں نہیں آتا جب تک بدعات و خرافات، یہ جو رسومات ہیں اس کی جو تباہ کاریاں ہیں جب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو اس سے سنت کا مقام دل میں گھر بنا لیتا ہے. تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرا کے حکم کے بعد یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پر ذمہ داری کا بوجھ آنے کے بعد آپ نے جو ایک انقلابی کام کیا، پورے جزیرۃ العرب میں توحید کی ایک لہر پھیل گئی. اس کی اہمیت آپ کے دلوں میں اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اسلام سے قبل جو عرب کا حال تھا، جو ماحول تھا، جو خرابیاں تھی، اس چیز کو آپ تصور میں لائیں گے تو اس سے آپ کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی کارنامہ، بہترین انقلاب، اس کی صورت آپ کے دلوں میں پیوست ہو جائے گی. معزز مشاہدین، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، نبوت سے سرفراز ہوئے، وہ دور دنیا کا نہایت عجیب اور تاریک ترین دور تھا. ظلم و ستم، ناانصافی و حقوق طرفی، جبر و تشدد، خدا فراموشی اور توحید بیزاری کا بازار عام تھا. اخلاق و شرافت کا بحران تھا. انسان ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے. ہمدردی و محبت کے جذبات، اخوت و مودت کے احساسات ختم ہو چکے تھے. معمولی باتوں پر سالہ سال تک جنگیں ہوا کرتی تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت عرب کا جو ماحول تھا، اس ماحول کی عکاسی اور اس کی تصویر علامہ حالی رحمہ اللہ اپنے اشعار میں یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو اس سے قبل عرب کا کیا حال تھا اور آپ نے کیا تبدیلی اور کیا انقلاب لے آئے. کہتے ہیں قبیلے کا بت ایک جدا تھا، قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا. یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا. چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ،
चलन उनके जितने थे सब वहशियाना, हर एक लूट और मार में था ये गाना। फसादों में कटता था उनका जमाना, न था कोई कानून का ताजियाना। वो थे कत्लो गारत में चालाक ऐसे, वो थे कत्लो गारत में चालाक ऐसे, दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे। वो बकर और तगलिब की बाहम लड़ाई, सदी जिसमें आधी उन्होंने गवाई। कबीलों की कर दी थी जिसने सफाई, थी एक आग हर सू अरब में लगाई। न झगड़ा कोई मुल्क व दौलत का था हो, न झगड़ा कोई मुल्क व दौलत का था हो, करिश्मा एक उनकी जहालत का था हो। कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं पहले घोड़ा बढ़ाने पे झगड़ा, लबे जो कहीं आने जाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार उनमें। जुआ उनके दिन रात की दिल लगी थी, जुआ उनकी दिन रात की दिल लगी थी। शराब उनकी गुट्ठी में गोया पड़ी थी, शराब उनकी गुट्ठी में गोया पड़ी थी। तायुश था गफलत थी दीवानगी थी, तायुश था गफलत थी दीवानगी थी। गरज हर तरह उनकी हालत बुरी थी। ये अरब का माहौल था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनाकर भेजे गए। ऐसे घटाटोप तारीख दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कुरानी आयात और नबवी हिदायत के जरिए दुनिया को बदला, अरब व अजब में इनकलाब पैदा किया, अदल इंसाफ को परवान चढ़ाया, हुकूक की अदायगी के जज्बों को उभारा, एहतराम इंसानियत की तालीम दी, कत्लो गारतगिरी से इंसानों को रोका, औरतों का मकाम व मर्तबा अता किया, गुलामों को इज्जत से नवाजा, यतीमों पर दस्ते शफकत रखा, ईसार व कुर्बानी खुलूस व वफादारी के मिजाज को पैदा किया, रब के एहसानात से आगाह किया, रब के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ा। इसी पर अल्लामा हाली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, किरदार और कैरेक्टर को इन अशार में पेश किया। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दर गुजर करने वाला, खताकार से दर गुजर करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल का शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। मसे कामों को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे कर्नों से था जहल छाया, अरब जिस पे कर्नों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। सबक फिर शरीयत का उनको पढ़ाया, सबक फिर शरीयत का उनको पढ़ाया, हकीकत का गुर उनको एक एक बताया, जमाने के बिगड़े हुओं को बनाया, जमाने के बिगड़े हुओं को बनाया, बहुत दिन के सोते हुओं को जगाया। खुले थे न जो राज अब तक जहां पर, खुले थे न जो राज अब तक जहां पर, वो दिखला दिए एक पर्दा उठाकर। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी,
वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। तौहीद की तालीमात से दुनिया को एक नई सुबह अता किया, तारीकियों के दौर का खात्मा फरमाया, इस्लाम की ज़ियापाश किरणों से कायनात को रोशन व मुनव्वर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्द की इस्लाह की, मुआशरे को सुधारा, बल्कि इंसानों की ऐसी तरबियत की, ऊंटों के चराने वाले, बच्चों को जिंदा दरगोर करने वाले, मुर्दा जानवर खाने वाली कौम को उस वक्त के बड़े बड़े बर्रे आजम मुल्कों की क़ियादत और उनकी लीडिंग करने की सलाहियत इन सहाबा इकराम में पैदा की। तहजीब की शमएं रोशन की ऊंटों के चराने वालों ने, कांटों को गुलों की किस्मत दी, जर्रों का मुकद्दर चमकाया। जरा सोच कर देखें, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के 10 साल बाद 20 हिजरी तक हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी जमात तैयार की, ऐसे सहाबा इकराम जो अरब के माहौल से निकलकर आपकी ये तरबियत याफ्ता सहाबा इकराम दुनिया के चप्पे चप्पे में फैल गए। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में 20 हिजरी में उस वक्त के जो सुपर पावर मुल्क थे, रूम और फारस, इनमें किसी एक से टक्कर लेना लोहे के चने चबाने के बराबर था। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो सुनहरा दौर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का नतीजा था कि 20 सदी हिजरी पहुंचते पहुंचते उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद में बैक वक्त रूम और फारस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर इसके बाद पहली सदी खत्म होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता सहाबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबा दुनिया के चप्पे चप्पे में फैल गए और इंसानियत का, तौहीद का, रिसालत का पैगाम आम किया। मोहम्मद बिन कासिम सरजमीन सिंध पहुंच जाते हैं, कुतैबा बिन मुस्लिम अल-बाहिली चाइना के हुदूद में पहुंच जाते हैं, उक़बा बिन नाफे ये अफ्रीका की सरहदों में दाखिल हो जाते हैं और तारिक बिन जियाद स्पेन, उस यूरोप के सिमत उन सरहदों में जाकर अल्लाह के तौहीद के पैगाम को आम करते हैं। दश्त तो दश्त, सहरा भी न छोड़े हमने, बहर जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जैसे कि बतलाया, जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम, उनके मर्तबे, उनके फजाइल से हम वाकिफ नहीं होंगे तो यकीन मानिए वो मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो लगाव हमारे दिलों में पैदा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ये लाजमी है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को समझें। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कल रोज़े महशर में किताब वो हिसाब का मामला उस वक्त तक शुरू नहीं होगा जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से सिफारिशी बनकर खड़े ना हों। और आपको ये वाकया पता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम जो तमाम अंबिया की तरफ एक मैसेंजर के तौर पर भेजे गए, उनकी कितनी खूबियां हैं, कितने फजाइल हैं, के मालिक हैं वो। 600 पर एक दफे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के इब्तिदाई अहद में जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असल हैयत और कैफियत में देखा कि एक शख्स इस तरह आपके सामने है कि मशरिक से मगरिब, ये जो पूरा उफुक है ये पूरे का पूरा बंद हो गया, आसमान से जमीन तक एक ही चीज नजर आ रही है, जिब्रील अलैहिस्सलाम जो 600 परों के मालिक थे,
सिदरतुल मुंतहा के वाक़े को आप याद करें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसमान की सैर हो रही है, पहले तो मक्कतुल मुकर्रमा से निकले, बैतुल मक़दिस पहुंचे। बैतुल मक़दिस में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत आपने की। इमामुल अंबिया है आप। तमाम अंबिया की इमामत करने के बाद फिर उसके बाद आसमानी सैर का जो सिलसिला शुरू हुआ, मक्का से बैतुल मक़दिस तक जो पहुंचे उसे इसरा कहते हैं, रात के वक्त चलना। और बैतुल मक़दिस से जो आसमान की सैर कराई गई, मेराज, मेराज की जब सैर कराई गई, आसमान और जमीन पर आपको ले जाया गया, एक मकाम आया जिसे हम सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो मकाम है सिदरतुल मुंतहा, इस मकाम से एक कदम भी मुझे आगे जाने की इजाजत नहीं है। अगर मैं यहां से एक कदम आगे बढ़ूं तो मेरे पर जलकर राख हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सिदरतुल मुंतहा के मकाम से भी ऊंचाई पर ले जाया गया। जन्नत तो जहन्नम के मुशाहदे करवाए गए और कई चीजों का मुशाहदा और अल्लाह से हम कलामी का आपको मौका मिला। तो इससे हम अपने जहन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मकाम और एक तसव्वुर अपने जहन में लाएं। जैसे कि मैंने शुरू में एक रिवायत बयान की, आना सय्यिदु उल्द आदम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आदम के जितने औलाद हैं मैं उनका सरदार हूं, वला फख्र, और मुझे इस पर फख्र नहीं है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो अजीम हस्ती हैं। कल सबसे पहले जिस हस्ती के लिए जमीन खुलेगी, ये जमीन जब दोबारा खुलेगी तो अव्वलु मन तनशक्कुल अर्द, कल कयामत के दिन सबसे पहले जिनके लिए जमीन खुलेगी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम हस्ती है जो कल रोज़े क़यामत सबसे पहले पुल सिरात से गुजरने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। अव्वलु मन युक्सा, सबसे पहले जिन्हें लुबादा उड़ाया जाएगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अव्वलु मन यक़रअु बाबल जन्नह, जन्नत का दरवाजा सबसे पहले खिटखिटाने वाली शख्सियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अव्वलु मन यदखुलु बाबल जन्नह, सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाली शख्सियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कल के दिन अल्लाह अपने कामिल जलाल और जबरूत की शक्ल में होंगे। उस वक्त पूरी मखलूकात में अल्लाह को मनवाने की जिम्मेदारी, अल्लाह को राजी करने की जिम्मेदारी, और जिस बंदे के हाथों लिवाउल हम्द, अल्लाह की हम्द का झंडा थामा जाएगा, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शख्सियत होगी। साहिबे मकाम महमूद हैं आप, साहिबे वसीला हैं आप। जिस मकाम पर पहुंचना ये तमाम अंबिया की दिली अरमान और दिली ख्वाहिश रहेगी, उस मकाम पर पहुंचने वाली अजीम शख्सियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हौज़ कौसर आपको अता किया जाएगा, ऐसा हौज जिसमें एक बार अगर कोई उससे एक बार सैराब हो जाए, एक बार सैराब हो जाए तो उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। मोअज़्ज़िज़ सामईन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, मेरे घर और मेरे मेंबर का जो दरमियानी हिस्सा है वो जन्नत की क्यारी है। इससे आपको ये जो मिसालें मैंने रखी, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर अजीम शख्सियत हैं।
آپ کا مقام کتنا اونچا ہے. اب ہم آتے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کیا مراد ہے؟ سیرت نبوی ہم جب کہتے ہیں اس کا کیا مفہوم ہے؟ سیرت کیا اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں یا کتابوں کے مطالعے میں یہ پڑھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، حالات کچھ ناگفتہ کچھ بگڑے ہوئے حالات تھے، آپ نے محنت کی، پھر اس کے بعد مسلمانوں نے ہجرت کی، مدینہ پہنچے، پھر اس کے بعد بدر، احد اور خندق، خیبر کے واقعات پیش آئے، پھر اللہ نے فتح مکہ کی شکل میں کامیابی دی، پھر رزلٹ کے طور پر حجۃ الوداع میں آپ نے ایک بڑی انسانیت تک اسلام کے پیغام کو پہنچایا، پھر وفات ہو گئی. کیا سیرت اس طرح روٹینی انداز میں پڑھنے کا نام ہے؟ سیرت کیا اس طرح ایک عام انداز سے پڑھنے کا نام ہے، یا سیرت کی کچھ حقیقت ہے؟ معزز سامعین، سیرت نبوی کیا ہے؟ سیرت نبوی کا پیغام کیا ہے؟ سیرت نبوی کا ہمیں مطالعہ کس انداز میں کرنا چاہیے؟ سیرت نبوی سے ہمارا لگاؤ کیسے ہونا چاہیے؟ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے گھروں کا تعلق کیسے ہونا چاہیے؟ سیرت نبوی کے اس سیرت نبوی کو مشعل راہ بنا کر، رہنما خطوط سمجھ کر کیسے ہم اپنے بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کریں، کس طرح ہم اپنے گھر کو ایک صالح معاشرہ بنائیں، ہم اپنے اہل خانہ کی تربیت کیسے کریں، ہم اپنے نونہالان، ہمارے بچوں کی رہنمائی کیسے کریں، یہ ہمارے بگڑے ہوئے نوجوان اور یہ ہمارے بلوغت پہ پہنچے ہوئے، دہلیز پہ پہنچے ہوئے ان نوجوانوں کی اصلاح کیسے کریں، ان تمام مسائل کا حل سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیش کرتی ہے. معزز سامعین، سیرت نبوی یہ قرآن مجید کی عملی شکل کا نام ہے. سیرت نبوی قرآن مجید کی پریکٹیکل ایک عملی تصویر کا نام سیرت نبوی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی عملی تصویر تھی. قرآن مجید میں جن تعلیمات کا حکم دیا گیا اس پر سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا ہوئے، اور جن جن چیزوں سے آپ کو روکا گیا سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رکے اور امت کے لیے ایک بہترین مثال پیش کی. سیرت نبوی پوری انسانیت کے لیے ایک شامل اور ایک کامل، ایک مکمل دستور حیات کا نام ہے، ایک کامل نظام ہے. سیرت نبوی انسانی زندگی کے تمام گوشوں کا احاطہ کرنے والی چیز ہے. سیرت نبوی کے ذریعے ہم دنیا کی سعادت اور اخروی زندگی کی اللہ کی رضامندی اور دائمی نعمت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں. معزز سامعین، سیرت نبوی یہ کسی فلسفی کا نام نہیں ہے. سیرت نبوی یہ کسی نظریے کا نام نہیں ہے. سیرت نبوی یہ دنیاوی قوانین کا نام نہیں ہے. سیرت نبوی یہ تحقیقات اور ریسرچ اور تھیسس کا نام نہیں ہے، بلکہ سیرت نبوی یہ منہج ربانی ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، جو ہمارے لیے اسوہ کا مقام رکھتی ہے. اللہ نے اپنے آخری نبی کو ایک ایسا مقام عطا کیا ہے. یہ جو دین ہے اس کی مکمل عملی پریکٹیکل شکل کا نام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے انبیاء آئے، ان تمام انبیاء کی جو خوبیاں تھی، جو صلاحیتیں تھی، جو خصائص تھی، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ودیعت کی تھی. ایک شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. یوسف علیہ السلام کا حسن ہو یا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہوں ید بیضا، یا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہوں، حسن یوسف ید بیضا
حسن یوسف دم عیسیٰ اد بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. یہ جتنے بھی خوبیاں ہیں، یہ جتنے بھی خصائص ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ میں ودیعت کی تھی. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صلاحیتیں تھیں، جو خوبیاں تھیں، جو اللہ کے خاص خصائص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اللہ تعالیٰ نے انہی خصائص کو جو انبیاء میں تھی، تمام انبیاء میں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں تھی اس کو صحابہ اکرام کے درمیان بانٹ دیا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں جو صدیق کا مقام حاصل کرتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عدل و انصاف کی صفت ہم دیکھتے ہیں. حیا، کامل الحیا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں دیکھتے ہیں. علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ میں شجاعت، بصالت، بہادری کی مثالیں دیکھتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ بن عبید اللہ جن کا لقب فیاض تھا، سخاوت کے نمونے ہم دیکھتے ہیں. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن عامر الجراح رضی اللہ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کے اندر جو کمالیات اور شجاعت کی جو مثالیں تھی وہ آپ پر آیا ہیں. معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یہ تمام عمر والوں کے لیے، تمام مراحل کے لیے، تمام ایج والوں کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا بوڑھے، استاذ ہو یا شاگرد، باپ ہو کے بیٹے، افراد ہو کے جماعت، سوسائٹی ہو کے معاشرہ، ملک ہو یا ملت، ہر پیمانے پر، ہر محاذ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آئیڈیل اور نمونہ نظر آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ، قابل تقلید اور عملی نمونے کی شکل میں پیش آئیں گے. معزز سامعین، حالات چاہے امن کے ہوں، حالات چاہے جنگ کے ہوں، حالات سفر کے ہوں یا حضر کے ہوں، ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک کامل اور مکمل آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے. دنیا میں بہت لوگ آئے، دنیا میں وقت کے بادشاہ گزرے، کافی صلاحیتوں کے مالک گزرے، عبقری شخصیات گزرے ہیں. مائیکل ہارٹ ایک عیسائی مورخ ہے، کامیاب مؤلف ہے، جس نے اپنی زندگی کے 100 بڑی شخصیات کے مطالعے کے بعد ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے دا 100. 100 بڑی عظیم ہستیوں کو اس نے ایک کتابی شکل میں پیش کی. اس کتاب میں ہٹلر کا بھی ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور کئی بقرات اور بے شمار فلسفیوں کا ذکر ملتا ہے، جرنلوں کا ذکر ملتا ہے. لیکن وہ مجبور تھا کہ وہ اپنے کتاب کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے. اس کا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا، کامل و مکمل شخصیت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا. اور اس نے اپنی کتاب کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. یہ اسلام کسی بھی اینگل سے آپ دیکھ لیں، اگر آپ باپ ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا تعامل دیکھیے. اگر آپ دادا یا نانا ہیں تو حسن و حسین رضی اللہ عنہم کے ساتھ آپ کا حسن سلوک دیکھیے. اگر آپ استاذ ہیں تو صحابہ اکرام کے ساتھ آپ کا برتاؤ دیکھیے. کوئی اعرابی اور بدو شخص آتا کہ صحابہ کے درمیان جب بدو شخص آ کر دیکھتا فرق نہیں کر پاتا تھا کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اگر آپ استاذ ہیں تو صحابہ سے آپ سبق حاصل کریں کہ آپ ان کے استاذ نے کیسا معاملہ کیا. اگر آپ شاگرد ہیں تو دیکھیں کہ جبریل امین کے ساتھ جب آپ وحی آپ پر نازل ہو رہی ہے، جبریل علیہ السلام سے آپ ملاقات کر رہے ہیں، رمضان سے قبل جب آپ
قرآن سنایا کرتے تھے. ہر سال آپ نے جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا, اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 2 دفعے آپ نے قرآن سنایا. تو اپنے استاذ کے ساتھ کس طرح کا رویہ تھا, کیا اخلاق تھے, وہ آپ سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ شوہر ہیں تو آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا معاملہ, خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد ان کے ساتھ وفاداری, اور دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ حسن تعامل کی بے شمار مثال دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ قوم کے سردار ہو, مساوات کے علمبردار ہو, تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مساوات کے علمبردار لوگوں کے لیے کیا ہے. آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر ہمارے پاس فضیلت کا معیار ہے, فوقیت کا معیار ہے, وہ ہے الا بالتقوی. تقوی کی بنیاد پر ہمارے پاس فوقیت اور فضیلت کا معیار ہے. آپ کو پتہ ہے مکہ جب فتح ہوا تو اس موقع پر بلال حبشی کالے کلوٹ غلام تھے وہ رضی اللہ عنہ, جنہیں عمر رضی اللہ عنہ سیدنا ہمارے سردار کہہ کے سلام کرتے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں فتح مکہ کے اس کامیابی اور وکٹری کے موقع پر, ایک بہت حسین گھڑی کے موقع پر, پورے دشمنان اسلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں, ایسے موقع پر کعبۃ اللہ کی سطح پر چڑھ کر اذان دینے کا موقع آیا تو کہا بلال آگے بڑھو اور اذان دو. اس وقت ایک شخص ابو محذورہ تھے, وہ بعد میں اسلام لائے. انہوں نے کہا کیا اللہ کے رسول کو یہی کالا کلوٹ غلام ملا؟ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے. یہ جو خاندانوں اور قبیلوں کی تقسیم ہے لتعارفوا, ایک دوسرے کے پہچاننے کے لیے, بس یہ معرفت کے حد تک ہے. بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے پاس سب سے مکرم معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا. ابو جہل, ابو لہب, ابو طالب, عبداللہ ابن ابی ابن سلول, یہ شرک پر اور نفاق پر مر گئے. انہیں وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو مقام بلال حبشی کو ملا, صہیب رومی کو ملا, سلمان الفارسی کو ملا. بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد انہوں نے اذان نہیں دی, لیکن جب بیت المقدس فتح ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درخواست پر انہوں نے اذان دی. سیدنا کے القاب سے انہیں پکارا کرتے تھے. سلمان الفارسی وہ ایک آتش کدے سے آئے ہوئے, ایران کی سرزمین سے آئے ہوئے, اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آئے ہوئے, الباحث عن الحق, حق کے متلاشی, جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں سلمان منا آل البیت, سلمان ہم میں سے ہے, سلمان ہم میں ہمارے گھر کے ایک ممبر میں ان کا شمار ہوتا ہے. اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیرت نبوی کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. سیرت نبوی کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اس سے انسان کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت اور یہ جو اللہ کی دائمی نعمت, اللہ کی جو رضامندی ہے, اس کا حصول ہوتا ہے. اب آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت نبوی کے کیا فوائد ہیں. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آ سکتی ہے. ابن القیم کا میں نے جملہ نقل کیا, کہا کہ سیرت نبوی کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے.
تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم نے سیرت کو کیا مقام دے رکھا ہے. یہ ہماری روٹینی زندگی سے نکل کر سیرت، فقہ السیرہ، سیرت کی سمجھ بوجھ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ڈال دے. سیرت نبوی کے مطالعے سے قرآن مجید اور احادیث نبویہ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. سیرت نبوی کہ جہاں بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص سیرت نبوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، مکی عہد کو، مدنی عہد کو، حبشہ کی ہجرت والی کیفیت کو، مدینے کی ہجرت والی کیفیت کو، انصار اور مہاجرین کے اندر جو بھائی چارگی کی کیفیت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے مسائل کو حل کیے، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنجز کو فیس کیا، اگر آپ سیرت نبوی کا مطالعہ کریں گے تو یہ سیرت نبوی آپ کو مسائل کو سلیوشن میں کیسے بدلنا ہے، پرابلمز کو حلول میں کیسے بدلنا ہے، یہ فن اور یہ گر آپ سیرت نبوی کے مطالعے سے حاصل کر سکتے ہیں. کیسے کیسے چیلنجز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے، کیسے کیسے مشکلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے، کیسے کیسے طوفان اور آندھیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اوذیت فی اللہ ما لم یؤذی احد، مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، مجھے جس قدر ستایا گیا اس قدر کسی کو نہیں ستایا گیا، اور مجھے جس قدر ڈرایا گیا اس قدر کسی کو نہیں ڈرایا گیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیلنجز کا سامنا کیا، مسائل کو حل میں بدلا. آج ہماری جو حالت ہے، ہماری جو کیفیت ہے، مسائل گنانا، پریشانیاں کاؤنٹ کرنا، آپ پریشان ہوں گے اور ایک دوسرے صاحب داخل ہو جائیں گے اور دو چار پریشانیاں بیان کر دیں گے. یہ کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ اکرام کی نہیں تھی. وہاں جو ہمیں درس ملتا ہے کہ جو مسائل آتے ہیں انہیں کیسے حل میں بدلا جائے، کیسے اسے سلیوشن میں بدلا جائے. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، کعبۃ اللہ کے سائے تلے آپ کو توحید کے پرچار کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، آپ کے راستے میں کوڑا کرکٹ ڈالا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر اونٹ کی گندگی ڈالی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں چادر سے لپیٹ کر رسی بنا کر آپ کے گردن کو مروڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو مظلوم صحابہ تھے، جو غلاموں کا طبقہ تھا، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں چلی گئی، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، خباب پریشان ہو جاتے ہیں، خبیب کو سلی پر لٹکایا جاتا ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، بلال احد احد کے نعرے لگاتے رہے. ایسا دور جہاں سے توحید کی کرنیں پوری دنیا میں پھیلی تھی، اس توحید کو بتکدہ بنا دیا گیا تھا، 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی. تو ایسے مشکل دور میں جہاں مکہ کی سرزمین میں کھل کر عبادت کی اجازت نہیں تھی، تو ایسے پرابلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حل میں بدلا، کیسے اس مسئلے کو سلیوشن میں بدلا. آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ مکہ جو ایشیا میں ہے وہاں پر عبادت کی اجازت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہجرت کا حکم دیا. ایشیا سے نکل کر کس بر اعظم میں گئے؟ وہ کون بتائیں گے؟ کس بر اعظم میں؟ افریقہ میں گئے. مکہ جو ایشیا میں ہے، یہاں عبادت کی اجازت نہیں ملی، تو سمندر پار حبشہ نجاشی کے دربار میں افریقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے وقت کے بادشاہ سے ایسے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ قائم کیے کہ یہ مسلمانوں کا وفد پورے سکون سے، اطمینان سے اللہ کی عبادت حبشہ کی سرزمین پہ کرنے لگا. کیا یہ سلیوشن نہیں ہے؟ کیا یہ مسائل کا حل نہیں تھا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل دور میں مایوسی کا پیغام دینے کے بجائے ایک معاشرے کو حل اور سلیوشن کا پیغام نہیں دیے؟ تو یہ ہمیں سیرت نبوی کے اسباق ہیں جو ہمیں حاصل کرنے ہیں. ایک دوسرا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ اکرام، ہمارا اتفاق ہوا ہے درمیان میں کسی کو بھی اٹھا کے سوال کر سکتے ہیں، ہے نا؟ سب لوگ تیار ہیں نا؟ وعدے پر تیار ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ. یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں نے جیسے بتلایا کہ مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، پرابلم کو کیسے سلیوشن میں بدلنا ہے. ایک دوسرا واقعہ، صحابہ اکرام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو صحابہ اکرام کی جائیداد ضبط کیے گئے. واقعی وہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے ہر قسم کی قربانی دی، وقت کی قربانی، جائیداد کی قربانی، رشتہ داروں کی قربانی، وطن عزیز کی قربانی، ضرورت پڑنے پر اپنی جان کی قربانی، سب کچھ قربانیاں دی. ورنہ آج کون تیار ہوتے ہیں؟ ذرا سوچ کر دیکھو کہ صحابہ اکرام ایک مکہ کے مانوس علاقے سے نکل کر حبشہ کی سرزمین میں جا کر رہنے کے لیے تیار ہو گئے، جس کا کلچر الگ، جغرافیہ الگ، حبشہ کا نیٹ ورک الگ، حبشہ کی تہذیب و تمدن اور وہاں کی زبان الگ، وہاں کا دین الگ، کلچر الگ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر صحابہ اکرام قربانی دے کر کہاں پہنچے؟ حبشہ. اب جب مدینے کی ہجرت ہم ذرا تصور میں لائیں، ابو سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ اور بیٹی سلمہ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی نکلے ابو سلمہ تو ام سلمہ کے خاندان سسرالی آئے اور ان کی بیٹی کو ساتھ لے گئے. نہیں تم جا سکتے ہو لیکن ام سلمہ کو نہیں لے جا سکتے. اتنے میں پھر ابو سلمہ کے خاندان والے آئے، ام سلمہ کے گود سے سلمہ کو چھین لیا. بیٹی ایک طرف، باپ ایک طرف، بیوی ایک طرف، لیکن ہجرت نہیں رکی. صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنا چاہ رہے تھے، نکل رہے، مشرکین مکہ آ کر کہتے ہیں اے صہیب آپ جانا چاہو تو شوق سے جا سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے جتنا کمایا ہے، جتنی دولت تم نے مکہ میں رہ کے حاصل کی ہے، اس پوری پونجی کو، اس پوری پراپرٹی کو اہل مکہ کے حوالے کر کے جانا پڑے گا. سب کچھ مکہ والوں کے حوالے کر کے اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل میں صہیب رومی آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول کو پتہ چلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ربح صہیب، صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی. کس طرح کا بہترین سودا کیا ہے صہیب نے. پھر اس کے علاوہ جو صحابہ اکرام تھے ان کی جائیداد ضبط کی گئی، ان کے پراپرٹیز پر قبضہ کیا گیا، بے گھر کر دیا گیا. ایسے صحابہ جب مدینے کی کمیونٹی اور ماحول میں پہنچتے ہیں، میری درخواست ہے اس پورے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک پرابلم کیسے کریٹ ہو رہا ہے اور اس پرابلم کا سلیوشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکال رہے ہیں. مکہ سے مظلوم صحابہ اکرام اپنے گھر، جائیداد، اہل خانہ کو چھوڑ کر کہاں پہنچے ہیں؟ مدینہ. مدینہ کی جو سرزمین ہے کاشتکاری سرزمین ہے، زراعتی زمین ہے، کھجوروں کی فصلیں لگتی ہیں. اور مکہ کی جو سرزمین ہے وہ تجارتی سرزمین تھی. اسی لیے مکہ سے موسم سرما اور موسم گرما میں قافلے کہاں نکلتے تھے؟ شام اور یمن کی طرف نکلتے تھے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سمر اور ونٹر کے بزنس کے قافلے نکلتے تھے. مکہ کی سرزمین تاجرانہ اور مدینے کی سرزمین زراعتی سرزمین، کاشتکاری والی سرزمین. اب یہ جو تاجر طبقہ ہے مدینہ آ کر بیٹھ گئے. بزنس کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ کیپٹل چاہیے، روکڑا چاہیے. مدینے میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، ان کے پاس کوئی کیپٹل نہیں ہے، راس المال نہیں ہے. اچھا، جو بزنس مین طبقہ ہوتا ہے وہ کاشتکاری، فصل، زراعت والے کام نہیں سمجھ میں آتے ان کو.
تو اب یہ لوگ مکہ والے مہاجرین مدینہ میں آ کر بیٹھے ہیں، نہ پیسہ ہے، نہ کیپٹل ہے، نہ بزنس کر سکتے اور نہ کاشتکاری اور زراعت کا کام، کھیتی باڑی کا کام، کھجوروں کی فصل لگانے کا بھی نہیں کر سکتے. یہ پرابلم ہے، ایک پرابلم اور ایک مشکل، ایک مسئلہ جو پریشان کن تھا کہ نہیں. ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کو کیسے حل کرتے ہیں، اس مشکل کو کیسے سلیوشن میں بدلتے ہیں، یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے ان مہاجرین صحابہ کو کسان نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 45 مہاجرین صحابہ کو بلایا. 45 مہاجرین صحابہ آئے اور 45 انصاری صحابہ کو بلایا، اور ان انصاری اور مہاجرین 90 صحابہ کے درمیان ایک بھائی چارگی قائم کی. مواخات کہتے ہیں، تاریخ میں اسے کیا کہتے ہیں؟ مواخات. انصار اور مہاجرین میں ایسی بھائی چارگی قائم کی، قیامت کی صبح تک ایسی سخاوت، بھائی چارگی، محبت، الفت و مودت کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. انصاریوں نے اپنے پاس جو کچھ تھا وہ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے. میرے 2 گھر ہیں، 1 گھر لے لو. میرے 2 باغ ہیں، 1 باغ لے لو. میرے 2 مکان ہیں، 1 مکان لے لو. اس طرح انصاریوں نے قربانی دی. اللہ تعالیٰ کو بذریعے وحی اطلاع دینا پڑا کہ تمہارے جو اصل رشتہ دار ہیں نا، ان کا حق زیادہ ہے. ایسا نہ ہو کہ سب کچھ تم ان مہاجرین بھائیوں کے لیے لٹا دو. اس طرح انصاریوں نے ایثار و مودت و قربانی اور سخاوت کی مثالیں پیش کی کہ یہ جو پرابلم تھا، یہ پرابلم جو معاشی اکنامیکلی سچویشن جو بگڑ گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس بہترین انداز کے ساتھ سلیوشن میں بدلا. یہ سیرت نبوی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم مسائل کو کیسے حل کریں یہ سمجھتے ہیں. اچھا، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، انصار اور مہاجرین کے درمیان جو مواخات ہوئی، صرف 90 صحابہ کے مسئلے حل کرنے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. وہاں روزانہ ایک بڑی تعداد مدینہ آ رہی ہے، مدینہ پہنچ رہے ہیں، مہاجرین آ رہے ہیں، تعداد بڑھتے جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مواخات کے دائرے کو اور کیسے وسیع کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے مختلف علاقوں میں جو مہاجرین صحابہ اکرام تھے ان کے لیے رہائش کے انتظامات کیے. وہاں کے مقامی انصار صحابہ سے ان کے مسائل حل کروائے. اس کے علاوہ جو قافلے مسلسل مدینے پہنچ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصحاب صفہ بنایا. اصحاب صفہ کیا ہے؟ اصحاب صفہ ایک چبوترا تھا جہاں 70 سے 100 صحابہ ہمیشہ ہوا کرتے تھے. یہ وہ صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درس حاصل کیا کرتے تھے. یہ وہ صحابہ تھے جو مختلف خطوں سے آ کر مسجد نبوی میں بسے تھے، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. ان کا اصحاب صفہ کی جو جگہ تھی، یہ چبوترا ان کا ٹھکانہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ جانے سے پہلے، اپنے کھانے سے پہلے ان اصحاب صفہ کے مسائل کو ختم کرتے، ان کے کھانے کے انتظامات کرتے، تب جا کر آپ اپنے مسائل کی طرف توجہ دیتے. وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خادمہ کا سوال کرتی ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں تمہیں کہاں سے خادمہ دوں، اصحاب صفہ کے مسائل حل نہیں ہو رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کے صحابہ اکرام کو اس طرح بانٹ دیا تھا کہ ہر صحابی کے گھر اس طرح کھانے کا انتظام ہوتا تھا کہ رات کے وقت مسجد نبوی سے انصاری صحابہ ان اصحاب صفہ کو اپنے گھر لے جاتے، باریاں تقسیم کرتے. اس طرح ایک جو معاشی اکنامیکل مسئلہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہترین انداز میں حل کی شکل میں بدلا. تو سیرت نبوی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم مسائل کو کیسے حل کریں یہ جانتے ہیں. اسی طرح سیرت نبوی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اکثر
جذباتی واقع ہوا ہے. دین کی باتیں سنتے ہیں تو بسا اوقات جذبات میں آ کر کوئی کام وقتی طور پر ہم کرتے ہیں, پھر اس کے بعد صحیح رہنمائی نہیں ہونے کی وجہ سے بگڑنے کا امکان رہتا ہے. تو جو سیرت نبوی کو گہرائی سے پڑھتے ہیں, سیرت نبوی کے حالات اور کیفیات کا مطالعہ کرتے ہیں, انہیں یہ توفیق ملتی ہے کہ دعوت دین کے جو مسائل ہیں, دعوت دین کے جو تقاضے ہیں, مکہ کے جو حالات تھے, مدینے کی جو تبدیلیاں تھیں, ان تمام واقعات کا جب آپ کو علم ہوگا تو اس وقت آپ کی دینی مسائل پر پکڑ ہوگی. تو سیرت نبوی سے انسان دعوت دین کے حالات سے صحیح انداز میں واقفیت حاصل کرتا ہے. تو اس طرح سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا, لو عرفتہ لأحببتہ, اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو گے تو ان سے محبت کر کے رہو گے. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اسے آپ صحیح انداز میں سمجھو گے تو اسی طرح دین کا ڈیفنس کر سکو گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکو گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے ملکوں کو فتح کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو فتح کیا. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں بیان کیا گیا, ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. بادشاہ لوگ جب کسی قریے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, جو اس شہر اور بستی کے معزز لوگ ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں اور تہس نہس مکمل پورے بستی کو برباد کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, اسی طرح کرتے ہیں. لیکن سیرت کا پیغام ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح مکہ کی شکل میں کامیابی ملتی ہے, نصرت اور اللہ کی مدد ملتی ہے, تو ایک وقت کا قائد, ایک وقت کا حاکم, ایک فاتح کس انداز میں وہ داخل ہوتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ فتح مکہ کے موقع پر جب داخل ہو رہے تھے تو آپ کی جو داڑھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خشوع و خضوع سے داخل ہو رہے کہ اونٹ کے جو کجاوے والے حصے پر آپ کی ٹھڈی لگ رہی ہے. اس طرح آپ بڑے تواضع اور انکساری والے انداز میں فاتحانہ شکل میں داخل ہو رہے ہیں. اسی درمیان صحابی جلیل سعد ابن عبادہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے صحابہ اکرام مکہ والوں نے جو آپ پر ظلم کیے تھے, جو مظالم ڈھائے تھے, جو آپ کو بے گھر کیا تھا, وہ انتقامی جذبہ تھا. تو سعد ابن عبادہ کی زبانی یہ کلمہ نکلتا ہے, الیوم یوم الملحمہ, آج خون کی ہولی کھیلی جائے گی, آج مکہ والوں سے چن چن کر حساب کیا جائے گا, آج ملحمہ, آج جنگ دیکھنے کے قابل ہوگی. ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ, ان کا بہت بلند مقام ہے, اس کے باوجود ان کے ہاتھوں سے جھنڈے کو واپس لے لیا اور کہا الیوم یوم الملحمہ نہیں بلکہ الیوم یوم المرحمہ ہے. آج خون کی ہولی یا انتقام والا دن نہیں ہے بلکہ آج معافی کا دن ہے, آج عفو درگزر کا دن ہے, آج معافی کے پروانے بانٹے جائیں گے. جو شخص کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے اسے کوئی اس سے چھیڑخانی نہیں کرے گا, جو شخص اپنے گھر کو بند کر لے, دروازے کو بند کر لے, اس سے کوئی تعرض نہیں کرے گا, جو شخص ہتھیار ڈال دے اس سے کوئی تعرض نہیں کرے گا, جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اسے امن حاصل ہے, خواتین کے ساتھ, کمزور طبقے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. اس طرح کا آپ نے پیغام دیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تمام مشرکین جنہوں نے آپ کو اذیت دی تھی, آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوڑا کرکٹ پھینکا تھا, یہ تمام مشرکین سرنگو ہیں, جھکے ہوئے کھڑے ہیں, نگاہیں نیچی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آپ لوگ میرے متعلق کیا گمان رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں.
اس موقع پر تمام مشرکین مکہ، سرداران قریش بیک زبان ہو کر کہتے ہیں اخ کریم وابن اخ کریم، ہمارے بہترین بھائی، ہمارے بہترین بھتیجے، رحم و کرم کا معاملہ کریں۔ اگر آپ چاہتے، آپ کے سامنے مکہ کی تصویر جو ابھی میں نے پیش کی، بلال حبشی کو کس طرح مارا جا رہا ہے، خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، خباب بن ارد پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، عمار و یاسر رضی اللہ عنہ پر کیا مظالم ڈھائے گئے، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں چلی گئی، بے شمار قربانیوں کے واقعات موجود ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو ایک ایک سے انتقامی کارروائی لے سکتے تھے، ایک ایک کو آپ ایک عبرت والا سبق دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پیغام دیا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم بھائیوں اور اپنے بے رحم بھائیوں کے ساتھ جو رد عمل کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو آپ پر زیادتی کی تھی، باپ سے جدا کیا تھا، کنویں میں پھینک کر آئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچ کر یوسف علیہ السلام کے جھوٹے ہونے کی تہمتیں لگائی، لیکن یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کے گناہوں کے علم کے باوجود ایک ہی لفظ میں کہا لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشرکین مکہ کو، تمام سرداران قریش کو، ان کے پورے جرائم زیادتیوں کے باوجود ایک ہی لفظ میں آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، سب کے سب آزاد ہو۔ کیا معافی کا پروانہ تھا، آپ اندازہ لگائیں۔ ہجرت کا یہ 8واں سال ہے، فتح مکہ کب ہوئی ہے؟ ہجرت کے 8ویں سال، اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت کتنی ہے؟ 10,000 صحابہ اکرام تھے۔ کتنے تھے؟ 10,000 صحابہ اکرام، اور تمام مشرکین کو کتنے منٹ باقی ہو گئے؟ تمام مشرکین کو آپ نے جو معافی کا پروانہ دیا۔ اب آپ 8 ہجری میں 10,000 صحابہ، اب آپ 9 ہجری میں دیکھیں گے کوئی جنگی کاروائی، ایسا کچھ بڑا کام نہیں ہوا، عام الوفود ہے، صرف ڈیلیگیشنز ملنے کے لیے آئے بس۔ اور تبوک کا ایک واقعہ، 30,000 صحابہ تبوک جا کر خالی واپس آئے، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ 10ویں سال، ہجرت کے 10ویں سال، حجۃ الوداع میں، فتح مکہ میں 10,000 تھے، حجۃ الوداع میں 1,00,000 سے زائد کا جو مجمع آیا، وہ کہاں سے آیا؟ ان 2 سالوں میں نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی اس طرح کی کاروائی ہوئی، لیکن یہ 80-90 ہزار سے زائد، 1,00,000 سے زائد کا مجمع کہاں سے امنڈ آیا؟ یہ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے کیریکٹر اور اہل مکہ کو جو آپ نے معافی کا پروانہ دیا تھا، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ باذن اللہ اگلی نشست پھر دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ فجزاکم اللہ خیرا و شکرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔